بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ سیرت النبی جلد سوم صفحہ نمبر 214 اور بقیہ حصہ اسی کا چل رہا ہے، روایائے تمثیلی۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 4، صفحہ نمبر 214۔ راز حیات مجھ سے راز حیات پوچھ لے، خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ زندگانی ہے میری مثل رباب خاموش، جس کی ہر رنگ کے نغمے سے ہے لبریز آغوش۔ بربط کون و مکان جس کی خاموشی پہ نثار، جس کے ہر تار میں ہے سینکڑوں نغموں کے مزار۔ نظارہ جمال الہی کے بعد اس عالم کا سب سے بڑا مشاہدہ وہ تھا جس میں آپ کو دوزخ کے مہیب و ہولناک مناظر اور بہشت کی بعض دلکش اور مسرت افزا جلوہ آرائیاں دکھائی گئیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بہرحال حسب معمول آج بھی آپ نے دریافت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد ہوا کہ آج شب کو مجھے رؤیا میں یہ نظر آیا کہ دو آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے، دوسرا شخص ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لیے اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ زور سے پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، جس سے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے اور پھر پتھر لڑکنے لگتا ہے۔ لڑکھڑانے یعنی وہ دوڑ کر پتھر اٹھاتا ہے تو اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ وہ پھر آ کر اسی طرح مارتا ہے اور سر کے پرچخے اڑ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا، آگے چلو آگے چلو۔ میں آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا ہے۔ وہ ایک طرف اس کے منہ میں انگڑا ڈال کر کھینچتا ہے تو باچھیں پھٹ گئیں، گدی سے مل جاتی ہیں۔ پھر آنکھ میں، پھر نتھنے میں انگڑا ڈال کر کھینچتا ہے اور چیر ڈالتا ہے۔ ادھر سے فرصت کر کے دوسری جانب جاتا ہے اور ادھر کے بھی جبڑے اور دانت اور نتھنے کو اسی انگڑے سے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے۔ اسی اثناء میں پہلی طرف سے سب زخم بھر آتے ہیں اور پھر آ کر وہ ان کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کے بھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، آگے چلو آگے چلو۔ اور میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں آگ روشن ہے، کچھ مرد و عورت اس میں ننگے ڈالے گئے ہیں۔ جب نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ آگ دب جاتی ہے اور پھر بلند ہوتی ہے اور پھر وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر آگے بڑھنے کو کہا۔ اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک خون کی سرخ ندی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ تیر کر کنارے لگ جائے، مگر جب وہ قریب آتا ہے تو وہ شخص پتھر اس زور سے تاک کر مارتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں جا کر لگتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کر لیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 میں کریں گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ تشریح تھوڑی لمبی ہے، اس لیے بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس صورت میں ہم اس کو ایک حصہ بنا لیتے ہیں، ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں۔ رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو، زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ
کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا۔ سید فاطمہ پہ کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں، با وفا با صفا سید فاطمہ۔ دونوں عالم میں رب نے ہے اونچا کیا آپ کا مرتبہ سید فاطمہ۔